ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کے کرنے پر حد یعنی دنیا میں سزا مقرر کی گئی ہو، جیسے کہ چور مرد اور چورنی عورت کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹا جائے۔ ایسا ہی زانیہ عورت اور زانی مرد کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زانیہ عورت اور زانی مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اسی طرح وہ گناہ بھی گناہ کبیرہ ہے جس کی وعید قرآن یا حدیث میں آئی ہو، جیسے کہ گانے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، گانا دل میں منافقت کو ایسا اگاتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ یا ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قطع رحمی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی وہ شخص جو اپنے اقربا اور رشتہ داروں سے تعلق نہیں رکھتا۔ اسی طرح وہ گناہ بھی گناہ کبیرہ ہے جس کے کرنے والے کے بارے میں لعنت کے الفاظ آئے ہوں، جیسے کہ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ گناہ صغیرہ بھی گناہ کبیرہ کے حکم میں ہے جس کے مفاسد اور نتائج اور نقصانات گناہ کبیرہ جتنے ہو، اور اسی طرح وہ گناہ صغیرہ بھی گناہ کبیرہ کے حکم میں ہے جس کے اوپر مداومت کیا جائے، اس گناہ کو ہمیشہ کیا جائے، وہ گناہ کبیرہ کے حکم میں آ جاتا ہے۔ اب ان گناہوں کا کفارہ کیا ہے، یہ معاف کیسے ہوں گے؟ تو گناہ صغیرہ تو نیکیوں سے خود بخود مٹ جاتے ہیں۔ آپ نے کوئی گناہ صغیرہ کیا تو جو نیکی آپ کریں گے ان نیکیوں کے بدولت آپ کے گناہ صغیرہ خود بخود مٹتے چلے جائیں گے، لیکن گناہ کبیرہ سوائے توبے کے اور کسی چیز سے معاف نہیں ہوتے۔ آپ نے توبہ کرنا ہے، توبہ یہ ہے کہ آپ پکا ارادہ کر لیں کہ جو گناہ میں نے کیا آئندہ نہیں کروں گا۔ توبہ سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، البتہ اگر آپ نے کسی اور انسان کا حق مارا ہے تو اس کا حق واپس کرنے تک یا اس سے معافی مانگنے تک توبہ سے بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ وہی انسان ہی آپ کو معاف کر سکتا ہے جس کا آپ نے حق مارا ہے۔